بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سہیل خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا نیا ویلاگ، اور آج کے اس ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کس طرح حکومت کو اپنی آنکھیں دکھائی ہیں۔ آج چیف جسٹس کا جو جلال جو ہے وہ دیکھنے کو ملا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیونکہ آج ایک اہم کیس کی سماعت تھی، اور یہ سماعت جو تھی جو حکومت کی جو حالیہ جو ایک آڈیو لیکس پر جو کمیشن بنائی ہے حکومت نے، تین رکنی کمیشن، جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور ان کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق، اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں میاں نعیم اختر افغان۔ ان تین افراد پر یہ کمیشن بنایا گیا، اور یہ کمیشن جو ہے جتنے بھی آڈیو لیکس ہیں، جو مبینہ آڈیو لیکس ہیں، جس میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان اور موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کے کچھ خاندان کے افراد اور کچھ اور ججز سپریم کورٹ کے، ان کی آڈیوز جو ہیں وہ ریلیز کی گئی تھی، اور یہ بڑی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی تھی، اور اس کے بعد حکومت نے اس پر ایک کمیشن بنایا۔ لیکن اس کمیشن کے بنانے پر بہت سارے سوالات اٹھے ہیں۔ خود چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس مطاع بندیال نے بڑے سوالات اٹھائے کہ آخرکار جب حکومت نے یہ کمیشن بنانے کی ضرورت محسوس کی تو آخرکار چیف جسٹس آف پاکستان کو آن بورڈ کیوں نہیں لیا گیا؟ کیونکہ جتنے بھی کمیشن بنتے ہیں، جتنے بھی کمیشن بنے ہیں ہمارے ماضی میں، تو اس پر قانون یہ کہتا ہے کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان سے صلاح لیں گے، اس کی صلاح پر ایک کمیشن بنائیں گے۔ لیکن یہ جو موجودہ جو کمیشن بنایا گیا ہے، اس کو بعد میں پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا کچھ درخواست گزاروں نے، جس میں اہم درخواست جو تھی وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر عابد الزبیری کی تھی، اور انہوں نے اس گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا، جس کے تحت یہ کمیشن بنایا گیا۔ آج 5 رکنی لارجر بینچ جو پہلے ہی اس کمیشن کی پروسیڈنگ کو، ان کارروائی کو کمیشن کا انہوں نے اسٹے کیا ہوا ہے، آج اس پر سماعت کی، اور آج سماعت کے دوران آج چیف جسٹس آف پاکستان کافی غصے میں دکھائی دیے گئے، اور انہوں نے جو سوالات اٹھائے گئے اور انہوں نے جو ججوں نے سوالات اٹھائے، اس پر جو اٹارنی جنرل تھے منصور عثمان عوان، وہ بڑے بے بس دکھائی دینے لگے۔ آج کی سماعت کے بارے میں آپ کے تھوڑا چیدہ آپ سے بیان کرتے ہیں کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے یہ ایک آئینی عہدہ ہے، اور کس طرح حکومت اس کو اگنور کر سکتی ہے۔ جب چیف جسٹس موجود ہو تو اس کی منظوری یا اس کے صلاح مشورے کے بعد کس طرح ایک کمیشن بنایا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا، جو اٹارنی جنرل نے آج بینچ پر اعتراض اٹھایا کہ یہ بینچ ریکنسٹیٹیوٹ کیا جائے۔ اس میں جو بینچ کے اراکین ہیں، خصوصی طور پر چیف جسٹس آف پاکستان، کیونکہ ان کی ساز کی جو ہے ان کی بھی مبینہ آڈیو ہے، اور ان کے ساتھ جو 2 ججز ہیں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر، ان کے حوالے سے بھی اس آڈیو میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا آج حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایک بینچ ریکنسٹیٹیوٹ کیا جائے، تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جو 3 ججز ہیں وہ متنازع ہیں، ہم کنٹروورشل ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کس طرح ہمارا جو ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ اس میں انوالو ہے۔ تو اس پر جسٹس منیب اختر جو بڑے اچھے ججز ہیں، بڑے قابل جج ہیں، انہوں نے آج سوالات اٹھائے اٹارنی جنرل پہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آڈیو لیکس، جو مبینہ آڈیو لیکس آئیں، تو اس پر تو حکومت نے انویسٹیگیشن کے سے پہلے ہی، ان کی تحقیقات کرنے سے پہلے ہی وزیر داخلہ نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی تھی، اور ان پریس کانفرنس میں باقاعدہ طور پر ان تمام آڈیو لیکس کو چلایا گیا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آڈیو لیکس جو ہے یہ اتھینٹک ہے، یہ مصدقہ ہیں؟ آپ نے انویسٹیگیشن نہیں کی، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ آخر یہ کون ریلیز کر رہا ہے، یہ آڈیو لیکس کون منظر عام پر لا رہا ہے، اس کے پیچھے کون سے وہ ہاتھ ہیں، اور آپ نے پریس کانفرنس بھی کر ڈالی۔ تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایک منسٹر پریس کانفرنس کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پوری کابینہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس پر بھی جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ کیا کوئی فائنانس منسٹر جو ہوتا ہے اگر وہ کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے تو کیا وہ حکومت کے پیرائے میں شامل نہیں ہوگا؟ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے پھر ان سے سوالات پوچھے کہ آپ دیکھیں، ہمیں بتائیں، آپ مفروضوں پہ نہ جائیں، کسی چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے اس کو نظر انداز کرنا، میئر ایزمپشن پر، مفروضوں پر، تو اس پر چیف جسٹس کے صلاح مشورے کے بغیر یہ کمیشن کیسے تشکیل دیا جاتا ہے؟ اور پھر آپ ہمیں یہ بھی بتائیں، چیف جسٹس نے ان سے پوچھا اٹارنی جنرل سے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا حکومت نے باقاعدہ طور پر کوئی اس طرح کے کوئی وسائل یوز کیے ہیں، استعمال کیے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آیا یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ مصدقہ ہیں، یہ اتھینٹک ہیں؟
اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ بس آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، کیونکہ آج ان کے پاس عدالت کے جوابات ان کے پاس نہیں تھے، ان کو کنونس نہیں کر سکے۔ وہ صرف یہی کہہ رہے تھے کہ حکومت نے تو صرف یہ کمیشن ہی بنایا اور اس کا کمیشن کا مینڈیٹ یہ ہے کہ اب اس پر جو ہے باقاعدہ تحقیقات کی جائے گی، جو آڈیو لیکس ہے ان کو دیکھا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے جو ٹی او آرز ہیں، ٹی او آرز میں تو یہ شامل ہی نہیں ہے کہ آیا جو اہم بات ہے کہ آیا یہ ویڈیو کون ریلیز کر رہا ہے، یہ آڈیو لیکس جو ہے یہ کون ریلیز کر رہا ہے، کون منظر عام پر لا رہا ہے، اس میں تو ٹی او آرز میں یہ ہے ہی نہیں۔ تو اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ جناب یہی اس لیے تو حکومت نے یہ کمیشن تشکیل دیا اور وہ ان تمام محرکات کو دیکھے گی، تمام ان فیکٹس کو دیکھیں گی، حقائق کو دیکھیں گی۔ تو اس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ پرائما فیشائی جو بادل نظر میں آپ ان کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اور اس پر جسٹس منیب اختر نے پھر ان سے یہ بھی سوال کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کی آلریڈی ایک ججمنٹ موجود ہے، اور وہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا، اس کا اشارہ بے نظیر بھٹو سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا وہ مشہور کیس تھا سپریم کورٹ میں 1998 میں ایک 7 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کا فیصلہ سنایا تھا، اور اس فیصلے کے تحت سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت کو برطرف کیا گیا تھا۔ تو جسٹس منیب اختر نے یہ سوال اٹھایا کہ اس بینچ میں جو شامل جو 7 ججز تھے، ان میں سے 4 ججز کے آڈیو ٹیپس ہوئے تھے، فون ریکارڈنگ ہوئے تھے، تو ان ججوں نے جو اس پر فیصلہ دیا تو کیا وہ فیصلہ غلط تھا؟ یعنی ان کی فون ٹیپنگ پہ سابق وزیر اعظم کی حکومت کو برطرف کیا گیا تھا، اور یہاں پہ حالت یہ ہے کہ ایک اتنی آڈیو لیکس آ گئی ہیں حکومت کے پاس، ابھی انہوں نے حکومت کے پاس کوئی شواہد بھی نہیں، اور اتنے بڑا کمیشن بنا دیا۔ اور چیف جسٹس صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ ذہن میں رکھیں کہ چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے یہ ایک آئینی عہدہ ہے، اور کسی مفروضے کی بنیاد پر آپ جو چیف جسٹس کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ جتنے بھی دلائل دیں، آپ جتنے بھی کورٹس کے ججمنٹ دیں، فیصلوں کا حوالہ دیں، لیکن آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا اگر اس بینچ پر ہم 3 افراد متنازع ہیں، کنٹروورشل ہیں، تو پھر آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کیسے حکومت نے یہ ایزیوم کر لیا کہ ہمارا اس سے کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ تو اس پر اٹارنی جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ جی ہم نے تو صرف بینچ کی ریکانسٹیٹیوشن کے لیے کہا ہے، حکومت کی کوئی اس طرح کی کوئی بدنیت ہی نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے، لیکن صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے۔ تو اس پر پھر بعد میں چونکہ ان کے دلائل یہ تھے کہ یہ بینچ ریکنسٹیٹیوٹ کیا جائے، بعد میں جو درخواست گزار ہیں عابد الزبیری، ان کے جو وکیل ہے شعیب شاہین، انہوں نے دلائل دی، اور انہوں نے ایک بنیادی نقطہ اٹھایا کہ جو جوڈیشل کمیشن جو قائم کیا گیا اس کے ٹی او آرز ٹرمز آف ریفرنس میں یہ بات نہیں ہے کہ آیا یہ ویڈیو کون جاری کرتا ہے، کس نے یہ ویڈیو ریلیز کی ہے، اس کے پیچھے کن کے ہاتھ ہیں، اس میں یہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے ایک بہت بڑا نقطہ اٹھایا شعیب شاہین، اور وہ یہ تھا کہ جب موجودہ حکومت الیکشن والے کیس میں، یعنی جو سپریم کورٹ میں الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے، پنجاب میں الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے جو کیس تھا، اس میں تو حکومت رسپونڈنٹ ہے، اور یہ سارا ایشو شعیب شاہین کا کہنا تھا کہ یہ سارا معاملہ اسی پنجاب میں انتخابات کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پنجاب میں جو انتخابات ہو رہے تھے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ایک کیس ہے، انہوں نے فیصلہ بھی سنایا تھا کہ 14 مئی کو انتخابات ہوں گے، لیکن وہ انتخابات تو انہوں نے نہیں کرائے، لیکن اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک کنسپریسی جو ہے، ایک سازش شروع کی حکومت نے مبینہ جوڈیشری کو تقسیم کرنے، جوڈیشری کو بدنام کرنے کے لیے، اور یہ آڈیو لیک کا جو ہے یہ معاملہ رچایا۔ اور شعیب شاہین نے کہا کہ ہم کس طرح یہ مان لیں کہ یہ آڈیو لیکس جو ہیں وہ اتھینٹک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور نقطہ بھی اٹھایا کہ یہ پیمرا جو ہے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے، وہ اس میں کیوں خاموش رہا؟ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ باقاعدہ پیمرا سے بھی ریکارڈ منگوایا جائے، اور پیمرا سے پوچھا جائے کہ جتنے بھی آڈیو لیکس ہوئے ہیں اس پر ان کا کیا رد عمل ہے، انہوں نے کیوں اس کا نوٹس نہیں لیا۔ تو آج یہ سماعت تھی، اور اب پھر شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ جو اس آرڈر کا 5 رکنی بینچ کا جو آرڈر ہے، جب انہوں نے آڈیو کمیشن کی جو آڈیو لیکس کمیشن جو ہے اس کی کارروائی کو پہلے ہی روک لیا تھا، تو اس کو برقرار رکھا جائے۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ برقرار ہے، یعنی وہ سٹے برقرار ہے، اور اس پر جوڈیشل کمیشن اب تک کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ اور آج باقاعدہ کورٹ نے پھر، عدالت نے پھر سماعت غیر معینہ تک ملتوی کر دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم جائزہ لیں گے، جو حکومت نے جو اعتراض اٹھایا ہے کہ اس بینچ پر، اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ پھر کب یہ کیس ٹیک اپ کرتی ہے، لیکن آج کی جو سماعت بڑی اہم تھی، اور یہ اہم اس لیے حوالے سے ہے کہ ایک
مبینہ طور پر جتنے بھی آڈیو لیکس جو ہیں، آڈیو ریکارڈنگ ریلیز کی گئی ہیں، اس کا جو سراغ لگانا جو ہے، جو کورٹ اپنے گزشتہ آرڈرز کے بارے میں اور جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 1998 کی، اس پر بھی زور دے رہا ہے کہ ایک حکومت کو برطرف کیا گیا تھا۔ تو آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کافی برہم ہوئے اور اس نے کہا کہ میرا ایک آئینی عہدہ ہے اور مجھے نظر انداز کیا گیا تھا، ایک کمیشن بنایا گیا اور مجھے بتایا تک نہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ آج تو جو سماعت تھی اس پر چیف جسٹس آف پاکستان بڑے برہم ہوئے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت کی اس استدعا کو منظور کیا جاتا ہے کہ یہ بینچ دوبارہ ریکنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، یا جو ہے یہی بینچ سنے گا اور اس پر ریکنسٹیٹیوشن کے حوالے سے، بینچ کی تشکیل کے حوالے سے کیا فیصلہ آتے تھے۔ اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔